ہمارا موضوع جو پچھلی نشست میں کچھ عمومی سوالات تھے جو ربیع الاول کی ابتدا سے ہی ہمیں سوشل میڈیا پر اور سینہ بسینہ لوگوں سے سنتے ہوئے ملتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے موضوعات کا احاطہ بھی کرنا ہے۔ جو موضوعات ہم نے پروگرام کے اشتہار میں دیے تھے، اسی کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبل اس کے کہ میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اس کی توضیح اور تشریح کی جانب بڑھوں، میری اپنی ایک محبت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، اس پر چند کلمات کہہ کر میں اپنی اس گفتگو کا آغاز کروں۔ درود پاک کی فضیلت بیان کرنا، اس کو میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ جیسے کل کے خطاب میں عزیزم حضرت علامہ مخدوم محمد عثمان الشافعی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں درود پاک کی فضیلت سے اپنے کل کی گفتگو شروع کی۔ درود پاک ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا درود ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ جیسے کل علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو ظنی القبول ہے، جس کے قبول ہونے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہے یا نہیں۔ مثلا ایک شخص نے نماز پڑھی، دنیا کا کوئی انسان نماز کا سلام پھیرتے ہی اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ میری نماز قبول ہو گئی۔ اسی طرح عبادات میں سے روزہ کی مثال لیجئے۔ روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اتنی مشقت کاٹ کر بھی افطار کے وقت کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے روزہ رکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ آپ زکوٰۃ کی مثال لے لیجئے۔ یہ جو میں نے بات کہی کہ قبول نہیں ہو سکتا، اس پر دلیل بھی موجود ہے کہ کل کو ایک بندہ اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے روزے رکھے، میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے نمازیں میرے لیے نہیں پڑھی تھی، تو نے نمازیں اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، لہذا دنیا میں تجھے نمازی کہہ دیا گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھاؤ اور دوزخ میں پھینک دو۔ اسی طریقے سے حج لے لیجئے۔ حج بدنی مشقت بھی ہے اور قلبی مشقت بھی ہے۔ قلبی مشقت کیسے کہ حج پر خرچہ ہوتا ہے، مال لگتا ہے۔ پہلے قلبی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے کہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر بدنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ان دونوں مشقتوں سے گزر کر 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کر لینے کے بعد تک بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو حج میں نے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، کیونکہ یہ تمام عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام عبادات ظنی القبول ہیں۔ ایک عبادت ایسی بھی ہے
جو قطع القبول ہے، اور وہ عبادت حضور پر درود و سلام پڑھنا ہے کہ ادھر درود پڑھنے والے نے درود پڑھا اور ادھر اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ کیا کبھی غور کیا کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ درود و سلام قطع القبول کیوں ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے کبھی آپ جو درود و سلام پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے۔ چلیے آج درود و سلام کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درود آپ پڑھ رہے ہیں اور کہہ اللہ سے رہے ہیں کہ یا اللہ تو درود بھیج۔ بہت سارے علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ اگر کہیں سے فتویٰ لگنے کا ڈر نہ ہو تو علماء نے فرمایا ہے کہ درود و سلام ایسی عبادت ہے کہ اگر ایک چور، ڈاکو، لٹیرا، شرابی درود و سلام پڑھتا ہے، اس کا درود و سلام بھی فوراً سن لیا جاتا ہے اور فوراً قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو درود بھیج ہی نہیں رہے، آپ بھیج کر بھی نہیں بھیج رہے، آپ اللہ رب العزت سے یہ استغاثہ کر رہے ہیں کہ مالک تو درود بھیج۔ تو اب اگر کوئی میرے جیسا جو عمل سے بھی خالی ہو، جو نیکی سے بھی خالی ہو، جو نرا دکھلاوا، نیری ریا ہو، میرے جیسا شخص بھی درود پڑھتا ہے تو اس کا درود بھی فوراً سن لیا جاتا ہے۔ یہ درود و سلام کی فضیلت ہے کہ درود و سلام قطع القبول عمل ہے۔ عبادات میں جو دوسری تقسیم ہے کہ عبادات، ہر عبادت ایک وقت رکھتی ہے۔ آپ فجر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے، ظہر کی نماز عصر کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے، لہذا ہر عبادت مقید بالوقت ہے۔ آپ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر سارا سال روزہ رکھتے رہیں لیکن رمضان کے روزوں کا ثواب صرف رمضان المبارک میں ہی لے سکیں گے۔ زکوٰۃ آپ سال میں ایک دفعہ ادا کر سکتے ہیں، آپ سارا سال خیرات کرتے رہیں، وہ صدقات نافلہ ہوں گے لیکن زکوٰۃ سال میں ایک وقت ہی ادا کر سکتے ہیں۔ حج کو لے لیجئے کہ ذی الحج کے جب حج کے ایام آئیں گے ذی الحجہ شریف میں، آپ انہی میں حج ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ حج نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ عبادات ایک تو ضمنی القبول ہے، دوسرا مقید بالوقت ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ جو نہ ضمنی القبول ہے نہ مقید بالوقت ہے، وہ عبادت حضور پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ نماز یہ کس کی سنت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ روزہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ دیگر عبادات یہ سب کس کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ تمام عبادات حضور کی سنت ہوئی، اور حضور پر درود و سلام پڑھنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت، اللہ کی سنت ہے۔ تھوڑا ایک شعر بڑا سن لیں۔ جی بسم اللہ۔ ذکر حبیب بھی کیا عجیب ہوتا ہے، ذکر حبیب کیا عجیب ہوتا ہے، جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، سبحان جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ اور ہمارے کسی کام میں شریک نہیں،
नबी पाक के गुरु पर लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हम अपने रब की सुन्नत अदा करते हैं तो और रब कितना खुश होता है कि मेरी सुन्नत अदा कर रहे हैं। रोज नबी पाक में पढ़ रहे हैं, सुन्नत खुदा की अदा कर रहे हैं, अल्लाह का उसका महबूब दोनों राजी होते हैं। दर्जे में कौन बड़ा है, अल्लाह या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अल्लाह बड़ा है। जो अल्लाह के दर्जे के बराबर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने वो काफिर है। लिहाजा ये तमाम इबादात, रोजा, हज, ज़कात, नमाज, ये तमाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इनका मुकाम अपना है, इनका दर्जा अपना है, लेकिन दुरूदो सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत होने के नाते इन तमाम इबादात से बुलंदो बाला मकाम रखता है। सुभान अल्लाह,